آج تو شاید لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے، لکھے بغیر ہی کام چل جائے گا، شاید لکھنا پڑ جائے۔ مل گئی آپ کو ماشاء اللہ، بڑی زبردست ہے، اچھی بڑی اصلی کی طرح کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی نشست میں اللہ کے فضل سے ہم نے قرآن کے حوالے سے جو مبحث تھا، 20 تقسیمیں قرآن کے الفاظ کی جو کی تھیں وہ مکمل کر لی، اور یہ بات بھی پچھلی دفعہ عرض کر دی تھی، پچھلی دفعہ مکمل کر لی تھی یا پچھلی دفعہ ہوئی تھی؟ ہاں، لیکن پچھلی دفعہ اس کا کچھ آخری مبحث تھوڑا سا رہ گیا تھا، اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں اور ان کی دلالتیں ہیں، یہ سب الفاظ احادیث اور سنت میں بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اگر ہم نے قرآن مجید کے نظم کی تقسیم پڑھی ہے تو ساتھ ہم نے حدیث کے نظم کی تقسیم بھی پڑھ لی ہے، اور حدیث میں جو اب مباحث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یا سنت میں جو ہم مباحث پڑھیں گے، اس میں اب یہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی، خاص، عام، مشترک، مؤول اور حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، اور کیا تھا، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ، اور پھر کیا تھا، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء نص، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ اور آخری نشست میں ہم نے مسالک فاسدہ میں سے ایک مسلک بھی دیکھ لیا، جس کو ہم نے نہیں بلکہ اصولیین نے نام دیا مفہوم مخالف کا، اور وہ کیا تھا کہ بھئی نص اپنے مفہوم پر، یعنی اپنے معنی پر، مفہوم نہ بولیں ہیں، معنی پر دلالت یا منطوق کے طریقے پر کرتی ہے یا مفہوم کے طریقے پر کرتی ہے۔ تو ابھی تک جو ہم ساری چیزیں دیکھ رہے تھے یہ منطوق کا طریقہ ہے، سوائے دلالت النص کے کہ وہ مفہوم موافقت ہے۔ اور مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اگر جو حکم نص میں آیا ہے وہی حکم مسکوت عنہ میں بھی ثابت کر دیں تو یہ کیا ہے، مفہوم موافقت۔ اور اگر ہم مسکوت عنہ میں منطوق کے حکم کا نقیض یعنی اس کی ضد ثابت کر دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، مفہوم مخالفت، ٹھیک ہے۔ اور مفہوم مخالفت احناف کے ہاں حجت نہیں ہے۔ حجت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو مسلک فاسد سمجھتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ فی نفسی ہی ظنی رہے گا۔ شوافع جو ہیں وہ اس کو ایک ٹھیک مسلک سمجھتے ہیں۔ اور محل اختلاف کیا تھا، محل نزاع کیا ہے، کوئی صاحب بتائیں؟ یعنی احناف اور شوافع میں محل نزاع کیا ہے؟ محل نزاع ہے کلام شارع، بات واضح۔ فقہا، عوام الناس، معاملات، اس میں مفہوم مخالف سب کے ہاں حجت ہے۔ کلام شارع میں یعنی اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، جس کو ہم کلام شارع کہتے ہیں، اس میں مفہوم مخالف حجت ہے کہ نہیں، یہ محل نزاع ہے۔ احناف کے ہاں نہیں ہے، شوافع کے ہاں ہے۔ یہاں تک بات الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ آج ہم مبحث شروع کریں گے سنت کا، بات واضح۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اصول فقہ کے شروع ہی میں ہم نے ایک تعریف دیکھی تھی اصول فقہ کی، اس میں ایک لفظ آتا تھا ادلہ اجمالیہ، ایسے ہی تھا، ایک ہوتے ہیں ادلہ تفصیلیہ اور ایک ہے ادلہ اجمالیہ۔ تو ادلہ اجمالیہ کیا تھے؟ ہاں، یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اور ادلہ تفصیلی کیا ہے؟ کسی حکم شرعی کی جو خاص دلیل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ دلیل تفصیلی۔
مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ کی دلیل اجمالی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کی نہیں، نماز کی فرضیت کی دلیل اجمالی کیا ہے؟ قرآن. اور نماز کی فرضیت کی دلیل تفصیلی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس طریقے پر آپ دیکھتے چلے جائیں. ادلہ اجمالیہ میں کچھ ادلہ ہے متفق علیہ. وہ کون سے ادلہ ہیں؟ ہاں، یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس میں بھی اگر ہم کہیں یہ اہل سنت کے ہاں متفق علیہ، لیکن اگر ہم کہیں کہ بالکلیہ جو متفق علیہ ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس میں بھی ان ہیں. ہاں اگر دے تو ٹھیک. اچھا ہے، ویسے میں نے لکھنا نہیں تھا لیکن میں نے کہا تخیل میں دیکھ لو کہ لکھا ہوا ہے. تخیل یا طائف جو بھی کہیں، دن میں تو طائف ہوتا نہیں، خیال ہوتا ہے، تو تخیل میں دیکھ لیں گے یہاں قرآن، سنت، اجماع، قیاس لکھا ہوا ہے. تو قرآن ادھر ہے، سنت ادھر ہے، اجماع اور قیاس. تو تخیل سے بہت کام چل جاتا ہے، بہتری ہوتی ہے اس سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب ادلہ اجمالیہ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ یعنی ان سب ادلہ اجمالیہ کو اپنے دلیل ہونے میں سند کہاں سے چاہیے؟ یہ بھی ہم شروع میں دیکھا تھا، قرآن سے. یعنی ان دی اینڈ دلیل حقیقی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے جس کی صداقت پر کیا قائم ہے؟ دلیل قطعی قائم ہے، اور وہ معجزہ ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا بھی ثابت ہے. ٹھیک. تو اصلاً اگر ہم نے بتانا ہے کہ اجماع حجت ہے تو ہمیں دلیل کہاں سے چاہیے ہوگی؟ نہیں ضروری ہے قرآن سے. ہاں لیکن اگر سنت سے ہاں، یعنی اگر آپ کہیں کہ ہم ان دی اینڈ کہہ لیں کہ قرآن نے سنت کو حجت دے دی، اب ہم اس کے بعد دلیل اجماع سنت سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن ان دی اینڈ کیا ہے کہ آپ جس شے کو دلیل بنا رہے ہیں اجماع کی حجت پر، وہ فی نفسی ہی دلیل ہے کہ نہیں، وہ کس طرح طے ہوگا؟ وہ خود قرآن مجید ہی سے طے ہوگا. تو ان دی اینڈ تمام ادلہ کہاں پہنچتے ہیں؟ قرآن کی طرف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ سنت مصدر ہے. سنت کی تعریف ہم دیکھیں گے ابھی. یعنی سنت کیا ہے؟ دلیل اجمالی. دلیل اجمالی کا کیا مطلب؟ کہ مصدر ہے. کس شے کا مصدر ہے؟ احکام شرعیہ. تو احکام شرعیہ کا مصدر ہم قرار دے سکتے ہیں کسی شے کو ایسے ہی بے فلاں شخص جو ہے وہ احکام شرعیہ کا مصدر ہے فلاں؟ نہیں. تو ہمیں دلیل چاہیے ہوگی. سنت کیوں حجت ہے؟ یہاں سے وہ بحث پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حجیت سنت. یہ ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے تفصیل سے، لیکن میں صرف بتا یہ رہا تھا کہ حجیت سنت کی بحث کیوں آتی ہے. حجیت سنت کی بحث اس لیے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں دین میں حجت ہے. تو اب ہمیں کہاں سے دلیل دینی پڑے گی؟ ہاں اگر ہم کہیں کہ ہم حجیت سنت پر حدیث سے دلیل دیتے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دور ہوگا. یعنی ان دی اینڈ اس میں ایک منطقی مغالطہ ہے. یعنی اگر آپ کہیں سنت حجت ہے، حدیث حجت ہے، ابھی ہم حدیث اور سنت ایک ہی معنی میں لے رہے ہیں، مجھے میں بتاؤں گا تو ہو جائے گا. اور دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتی الیہ قول او حدیث من حدیثی فیقول، کیا یقول؟ یکفینا کتاب اللہ او کما قال، کہ تم میں کسی کو نہ پاؤں کہ وہ بیٹھا ہوا ایسے پاؤں پسار کے اور صوفے پہ اور کوئی حدیث اس کو سنائی جائے تو کہے کہ حدیث ہے، تو یکفینا یا کفانا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ اصلاً سنت کی حجیت پر دلیل بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے، ہمارے لیے ہے یہ دلیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ فی معرض الاحتجاج اصلاً ہو سکتا ہے اگلا شخص کیا کہے بھئی یہی تو ابھی ہے کہ یہ حجت ہے کہ نہیں. تو تم جو شے ابھی جس کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے تم اسی سے دلیل پکڑ رہے ہو. مثال کے طور پہ آپ کسی عیسائی کے پاس جائیں اور کہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کہیں دلیل کیوں نہیں؟ اللہ میاں نے فرمایا. کہاں فرمایا؟ کہ قرآن مجید قل هو اللہ احد. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی، دلیل فی نفسی بالکل درست ہے، لیکن اس جگہ نہیں ہے درست. کیوں درست نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ قرآن مجید کو تو نہیں نام تھا. تو پھر آپ کو کس طرح گفتگو کرنی پڑے گی؟ آپ ملحد کے پاس جائیں، ایتھیسٹ کے پاس جائیں، آپ کہیں خدا ہے، کیوں ہے؟ خدا نے کہا. آپ نے کہاں کہا ہے؟ کہ قرآن مجید میں کہا ہے. تو وہ یہی کہے گا کہ اچھا قرآن مجید تو خدا کا کلام اس وقت ثابت ہوگا نا جب خدا خود ثابت ہوگا کہ وہ ہے.
تو لہذا تم پہلے مجھے کسی اور دلیل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ خدا ہے، پھر میں مان لوں گا کہ اللہ میاں نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہمیں اگر حجیت سنت پر بحث کرنی ہوگی تو ہمیں کہاں سے دلیل لانی ہوگی؟ ہمیں قرآن ہی سے دلیل لانی ہوگی۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا طے کیا ہے؟ کیا وہ مرتبہ محض پیغام بریت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے بڑھ کر ہے؟ بات واضح؟ تو یہاں علماء وہ ساری آیات کوٹ کرتے ہیں اور وہ بالکل درست استدلال ہے۔ میں آپ کو بتا دوں خبر واحد کا انکار اس طریقے پر پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی لوگ کہیں خبر واحد سے مراد حدیث، کہ بھئی معتزلہ نے انکار کیا، خوارج نے انکار کیا۔ خوارج نے کیوں انکار کیا؟ خوارج پہلا فرقہ تھا جس نے کہا کہ خبر واحد کو نہیں ہم مانتے، یعنی ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم سنت کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کوئی صاحب یہ بتائیں گے کیوں؟ یعنی غلام احمد پرویز کی وجہ سے انہوں نے کہا، یا بالفرض غامدی صاحب کا جو اپنا استدلال ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کی دلیل کچھ اور تھی؟ خوارج کی دلیل یہ تھی کہ صحابہ کافر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ۔ اور کافروں سے دین تھوڑی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سند میں ہم حدیث کی سند بیان کرنا شروع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ایک صاحب کافر ہے، حدیث ثابت ہو سکتی ہے؟ یعنی حدیث ثابت، تو مسئلہ ان کے ہاں اس بات کا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، جو پرویز وغیرہ کے ہاں ہوا۔ غامدی صاحب کے ہاں بھی یہ نہیں ہے، ان کے ہاں اور استدلال ہے۔ کچھ منکرین حدیث کے ہاں یہ ہوا کہ رسول دینے کے لیے آتا ہے، بس وہ آ کر کتاب دے کر چلا جاتا ہے۔ تو خوارج کا استدلال کیا ہوا تھا؟ خوارج کا استدلال یہ ہوا کہ چونکہ فلاں فلاں واقعے کی وجہ سے سارے صحابہ کافر ہو گئے، اس لیے خوارج بھی اگر ان کی سند سے کوئی روایت ابو بکر عمر تک پہنچ جائے، یا ان صحابہ تک جو اس فتنے سے پہلے ان کے خیال میں فوت ہو چکے ہیں اور وہ روایت ان کے طریقے سے جا رہی ہو، قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایسی روایات شاذ و نادر ہوں گی کہ جو خوارج کے طریقے پہ صحابہ تک پہنچے، تو اکثر روایات تو سامنے ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ابن العاص، یہ سب لوگ وہ ہیں جو ان کے خیال میں مسلمان ہی نہیں۔ تو لہذا انہوں نے کہا اگر بالفرض ہم بھی کسی کو کافر سمجھیں گے تو ہم اس کی روایت دین میں قبول کریں گے؟ نہیں قبول کریں گے۔ تو خوارج نے بھی خبر واحد کا حدیث کا اس بنیاد پر انکار نہیں کیا۔ معتزلہ نے کیوں کیا؟ یعنی معتزلہ نے نہیں کیا ویسے، لیکن کچھ جگہوں پر وہ جیسے تواتر تک کی روایات کو نہیں مانتے۔ جیسے آپ کہیں کہ بھئی شفاعت کی روایات ہیں، تو شفاعت کی روایات ہمارے ہاں تو ہے متواتر، یعنی معنوی طور پہ وہ نہیں مانتے۔ ہاں، اور اسی طرح جیسے رویت کی احادیث، اسی طرح جہنم میں جانے کے بعد موحد نکل آئے گا وہاں سے، بڑی احادیث موجود ہے، نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس بنیاد پہ نہیں مانتے کہ سنت دین میں حجت نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دین میں حجت نہیں ہے، یا اس بنیاد پہ کہ ہمارے ہاں اس دلیل سے زیادہ کوئی قوی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ ترجیح بین الادلہ ہے۔ ترجیح بین الادلہ کیا ہے؟ کہ بھئی یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، لیکن جیسے ہوتا نہیں ہے فقہ میں بھی، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی کبھی ایک حدیث کو دوسرے پر ترجیح دیں گے کہ نہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ آئیں گے، وہ دوسری حدیث کو ترجیح دے دیں گے۔ تو کیا اس کے نتیجے میں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حجیت سنت کا منکر ہے؟ نہیں، وہ ترجیح بین الادلہ ہے۔ تو معتزلہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں کچھ عقلی دلائل ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر دین میں کچھ اصول ثابت ہو گئے، اب ان اصولوں کے سے ٹکرانے والی کوئی بھی حدیث ہوگی ہم مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور ہم نہیں مان رہے، یا یہ علامت اس بات کی ہے کہ آپ نے نہیں کہا۔ کیا کہیں گے وہ؟ علامت اس بات کی کہ آپ نے نہیں کہا۔ یعنی کوئی معتزلی بھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ یہ کہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن غلط کہا، نعوذ باللہ، نہیں مانیں گے۔ اور ویسے بھی وہ ابتدائی زمانے میں آ گئے نا، تواتر ہوتے ہوتے بنتے بنتے، لیکن مطلب آپ کہیں گے کہ صحابہ میں تو جیسے بالکل واضح سی بات ہے، قدر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا، تو اس میں جو قدریہ اوائل تھے، جو معتزلہ نہیں پہلے، جو اب وہ علم سابق کو نہیں مان رہے، اور صحابہ بیٹھ کر مجالس میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم میں سے نہیں ہے اور اللہ کے رسول ان سے بری ہیں وغیرہ، اس لیے ان کو تو کافر بھی کہا گیا۔ جو قدریہ اوائل تھے
جو اللہ تعالیٰ کے علم سابق ہی کو نہیں مانتے تھے، لیکن معتزلہ کو بحیثیت عمومی کافر نہیں قرار دیا گیا. اور یہ بات نا جب ہم خبر متواتر پڑھیں گے تو ذرا کام کی بات ہے، یہ ابھی سے ذہن میں رکھ لیں. وہ کام کی بات یہ ہے کہ معتزلہ کو کافر کیوں نہیں کہا گیا، حالانکہ انہوں نے روایات متواترہ کا انکار کیا. یہ بات اہم ہے نا، کیونکہ شفاعت کی روایات اہل سنت کے ہاں تواتر کے ساتھ ہے، معنوی. مسئلہ رؤیت، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جنت میں انشاءاللہ، وہ بھی تواتر کے ساتھ ہے. اسی لیے دوسروں کو بدعتی کہتے ہیں اس بنیاد پہ، کچھ کافر بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن معتزلہ بحیثیت عمومی اہل سنت نے ان کی تکفیر نہیں کی. تکفیر سے کیا مراد ہے؟ ان کو کافر نہیں قرار دیا. کیوں قرار نہیں دیا؟ یہ ہم جب تواتر کی بحث میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کس تواتر پر تکفیر لازماً ہو جاتی ہے اور کس تواتر پر تکفیر میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. اچھا، بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، کہ خبر واحد کا جو انکار کرنے والے ابتدائی گروہ تھے، چاہے وہ خوارج ہوں یا معتزلہ، ان میں سے کوئی بھی حجیت سنت کا یا خبر واحد کا منکر نہیں تھا کہ اس سے دین ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات ہے. اگر بالفرض کوئی یہ کہے کہ خبر واحد سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو متواتر نہیں ہے نا احادیث، وہ خبر واحد ہے. عموماً جیسے صحیح روایات کیا ہوتی ہیں؟ خبر واحد ہوتی ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خبر واحد سے دین میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، کچھ بھی، نہ عقیدہ نہ عمل، نہ عقیدہ نہ عمل، تو یہ اس کا قول بالاجماع درست نہیں ہوگا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جو بھی فریق گزرا ہے ان سب کے ہاں خبر واحد یعنی حدیث سے، صحیح حدیث سے عقیدہ بھی ثابت ہو. عقیدہ ثابت کب ہوتا ہے وہ الگ بحث ہے، عمل ثابت ہوتا ہے، عمل ثابت ہوتا ہے. اچھا، یہاں تک بات مکمل ہے. اب حجیت سنت پر دلیل کیا ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں حجیت سنت پر کیا دلیل ہے؟ یعنی کیوں سنت حجت ہے؟ قرآن سے کیسے پتہ چلا؟ یا کوئی عقلی دلیل بھی اگر آپ لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر عقلی دلیل ایسی ہو جس کا انکار نہ کیا جا سکے تب بھی ٹھیک. انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر بالفرض میں یہ کہوں کہ یہ مال فی کے سیاق میں آیا کہ وہ پیچھے آیا کہ ما افاء اللہ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، تو اس کے بعد کہا جائے وما آتاکم الرسول فخذوا، اپنے حصے سے زیادہ نہ مانگو، جو رسول دے دیں اس کو لے لو، جو نہ دیں نہ. اگر میں یہ کہوں تو اس کا رد آپ کیسے کریں گے؟ یعنی بالفرض میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کہتا ہوں کہ یہ تو ایک خاص سیاق کی آیت ہے، اس سے استدلال نہ کرو. یہاں پہ وہی اصول پیش نظر ہوتا ہے نا کہ ایسی آیات جو اصول آپ نے بتایا تھا. ہاں، لیکن وہ اصول نہ بھی پیش نظر رکھو، ایک اور بھی ہے اس میں، جیسے ماں. اب اصول فقہ میں ہم آ کر آپ بتائیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ آیت اپنے ایک خاص سیاق میں ہے، لیکن کیا اپنے سیاق میں خاص الفاظ کے ساتھ آئی ہے یا عام الفاظ کے ساتھ آئی ہے؟ اگر وہ خاص الفاظ کے ساتھ ہوتی تو ہم اس کو عموماً ہم تبت یدا ابی لہب کا اطلاق بش پہ نہیں کریں گے، یعنی یقین کے درجے میں ہم کہیں گے وہ ابو لہب کا لفظ ہے، وہ ابو لہب ہی ہے، وہاں کسی اور پہ اطلاق اس کا نہیں ہو سکتا نا. ابو لہب کا فرعون کا لفظ ہے تو وہ فرعون ہی ہے. ہم نہیں کہیں گے یہ اس زمانے کے فرعون اور یہ اس زمانے کے ہوں گے، لیکن جو اس کی سزا آئی ہے وہ ہم اطلاق نہیں کریں گے کیونکہ لفظ بھی خاص ہے. اچھا، لیکن اگر سیاق خاص ہو لفظ عام ہے تو ہمارا قاعدہ کیا ہے کہ بھئی سبب کے خصوص کا اعتبار ہوگا یا لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا؟ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا. تو ہم کہیں گے ما کلمہ عموم میں سے. اگر کہا جاتا نا والمال الذي آتاكم الرسول خذوه والمال الذي لم يعطه لكم لا تأخذوه، اگر اس طرح بالفرض الفاظ ہوتے تو ہم کہتے ہیں مال کا لفظ آیا، اب مال سے مراد مال ہی ہو سکتا ہے، خاص ہو گیا. اگرچہ المال عام ہے لیکن اس معنی کا خاص ہے کہ وہ ہے مال نا، لیکن ما کیا ہے؟ من کلمات العموم، جو تمہیں رسول دے. اس لیے یہ استدلال صحابہ سے ثابت ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ. ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جو جسم گدوانے والے، ٹیٹوز بنانے والے، ان پر لعنت کرے. یہ بہوں کے بال اکھیڑنے والیوں پر اور جو گھڑواتی ہیں دوسروں سے ان پر لعنت کرے. اور یہ جو دانتوں میں خلا پیدا کر کے حسن کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے ان پر لعنت کرے. اور متغیرات لخلق اللہ، اللہ کی خلق کو. اور کہا کہ یہ ایک خاتون آ گئی ان کے پاس
انہوں نے کہا کہ آپ لعنت کر رہے ہیں ایک صاحب ایسی خواتین پر، خاتون ہی آ گئی جن پر اللہ نے تو لعنت نہیں کیا. انہوں نے کہا اللہ میاں نے لعنت کی. انہوں نے کہا کہاں لعنت کی؟ انہوں نے کہا قرآن میں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ ثابت ہے ان سے. انہوں نے کہا کہاں قرآن میں؟ میں نے تو بین اللوحتین پڑھا ہے. انہوں نے خاتون نے یہ الفاظ استعمال کیے قرأت القرآن بین اللوحتین ما وجدت فیہا، میں نے تو اس میں کچھ نہیں پایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور پھر حدیث سنا دی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ. اس طرح بے تحاشا واقعات ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ بالکل اسی طریقے پر استدلال کیا کرتے تھے کہ ماں کا لفظ عام ہے، وما آتاکم تو یہ بالکل ٹھیک دلیل ہے، یعنی فی نفسی دلیل صحیح ہے فہم نصوص کے اعتبار سے جو رسول دے. اچھا اور کوئی دلیل ہے اس میں؟ کیا دلیل ہوگی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ. میں اس لیے کہ جو حجیت سنت کی بحث ہے یہ اس کو ترتیب سے کیا بیان کریے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ دلائل کیا ہیں حجیت سنت. ہاں لقد کان لکم میں کیسے حجت ہے؟ ہاں یعنی کیسے دلیل بنائیں گے؟ الفاظ پر غور کریں. یہ صحیح دلیل ہے بالکل، یہ بھی علماء نے بیان کی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ. دیکھیں فی رسول اللہ میں جو متعلق ہے اس کو محذوف کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یعنی جب یہ کیا کہا؟ فی قول رسول اللہ، فی فعل رسول اللہ، فی تقریر رسول اللہ، فی صفاتہ الخلقیہ، فی صفاتہ الخلقیہ. کیا کہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو جب وہ متعلق محذوف کر دیا تو اس کے اندر عموم پیدا ہو گیا. تمہارے اندر رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حیات میں اسوہ حسنہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جن جن چیزوں میں ہمارے لیے اسوہ ہے جو محذوف کر کے وہ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اپنے عموم پہ پہنچ گئی، وہ سب چیزیں محفوظ ہونی چاہیے. یہ استدلال آج ہی ویسے میں نے صبح پڑھا ہے، وہ ایک اچھی سی چھوٹی سی تحریر ہے، اگر آپ لوگ میں شیئر کر دوں گا، عربی میں ہے ویسے لیکن اچھی ہے. وہ شیخ حاتم شریف العونی ہے حفظہ اللہ، اس محدث ہے سعودی عرب میں بہت بڑے، اور ابھی ان ریٹائر ہوئے. ام القرآن میں مستقل حدیث پڑھاتا رہے، حدیث پر ان کا بہت کام ہے، بہت فاضل آدمی ہے. طائف میں رہتے ہیں، شریف ہیں، شریف سے مراد ہے سید ہیں حسینی. تو ان کی بہت مفید کتاب ہے، یعنی جو بھی کتاب ان کی ہوتی ہے نا بہت ہی محققانہ ہوتی ہے. سلفی تھے، سلفیزم سے توبہ طائب ہو گئے بعد میں، اور بہت ان کی تحقیق ہے اور نقد ہے، خصوصاً ان کے تصور بدعت پر، تصور شرک پر وغیرہ. ان کے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے 40 صفحہ کا، اس کا نام ہے الادلۃ الیقینیہ فی حفظ السنۃ النبویہ. الادلۃ الیقینیہ فی حفظ السنۃ النبویہ. تو اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ اگر ہمارے لیے اسوہ رسول ہے نا تو پھر یہ اسوہ محفوظ ہونا چاہیے، وگرنہ یہ آیت بے معنی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اذا کانت السیرۃ لیست محفوظۃ. بات ہے، یہ بھی دلیل ٹھیک ہے. اور کوئی دلیل؟ ہاں بالکل، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس میں وہ کیا کہیں گے ویسے دوسرا فریق؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ہاں وہ کہیں گے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی اللہ کے رسول آ کر کہتے ہیں نماز پڑھو، قرآن میں لکھا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے تو نہیں ڈائریکٹ کہا، یہ تو آپ آ کر بتا رہے ہیں. وہ کہیں گے نہیں، جو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو جو یہ بات مان لے گا ان کی، یعنی یہ مانے گا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس نے کس کی اطاعت کی ہے؟ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. فی نفسی ہی یہ دلیل کیا درست ہے؟ یعنی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ہم کیا کہیں گے اس میں؟ یہ جو تخصیص ہے نا من یطع الرسول فی خبرہ ان القرآن کلام اللہ، یہ تخصیص ہے بلا مخصص. کیوں تخصیص کیا؟ یعنی کس بنیاد پہ یہ تخصیص ہے؟ من یطع الرسول میں اطاعت کا متعلق اپنی طرف سے محذوف مان کے اور اس کو بالکل ایک خاص دائرے میں بند کر کے، اس کی کیا وجہ؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا. یعنی قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اللہ نے نہیں کہا جو رسول کی اطاعت کرے گا اس بات پر کہ قرآن اللہ میاں کا کلام ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ تخصیص کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہو سکتی ہے تخصیص، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے کہ تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن آپ بتائیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم نے یہ تخصیص کی ہے؟
تو آپ کہیں گے تخصیص اس لیے کی ہے کہ ہمارے یہاں سنت حجت نہیں، تو ہم کہیں گے پھر اس کے سوا کسی جگہ سے ثابت پہلے کرو نا کہ سنت حجت نہیں ہے، اور وہ دلیل قطعی سے ثابت کر دو، پھر آ کر یہاں تخصیص کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی قائل ہیں کہ تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ اچھا پھر مشہور ہے کہ، اور یہ آیت بہت واضح ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فی ما، اس میں کیا ہے؟ عموم، یہ مومن نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ کو حکم نہ بنائے فی ما، ہر اس شے میں، شجر بینہم، تو اس میں کیا تخصیص ہے کسی قسم کی کہ خاص خاص مسائل میں جو قرآن میں ہے اس میں حکم ہے اللہ کے رسول، یا فی ما شجر، جو بھی اختلافی مسائل ہوں گے وہ اس میں کون حجت ہے؟ فی ما شجر بینہم۔ اور پھر آیت تو بہت زبردست ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا، پھر اس طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہاں بھی یہ بلاغی نقطہ جن علماء نے بیان کیا وہ بالکل درست ہے کہ اطیعوا دونوں الگ الگ آئے، اور اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں اطاعتیں مستقلہ ہیں، بات واضح، مستقلہ ہے، باقی سب کی اطاعت ان دونوں کی اطاعت کے تحت۔ اچھا ایک اور دلیل صرف میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن، عقلی دلیل ہے یہ، کیا قرآن اپنے اوپر عمل کرنے میں سنت کا محتاج ہے کہ نہیں؟ یعنی بس یوں بھی نہ چھوڑیں، یوں نہ بیان کریں، یہ اگر کوئی کہے قرآن فی نفسی ہی کافی ہے، کافی ہے، یکفینا کتاب اللہ، ٹھیک ہے، تو یعنی اولم یکفیہم سے دلیل پکڑ دیں، بالکل اب دیکھیں نا وہاں سے آپ کو سبق کچھ اور ہے، وہاں یہ دلیل پکڑ لی اولم یکفیہم، اب اس کو قرآن مجید اپنے اوپر عمل میں اپنے سوا کسی کا محتاج ہے کہ نہیں؟ یہ صرف ہم مجازی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، وہاں احتیاج نہیں ہوتی مجازی زبان میں، ہم عمل کرنے میں قرآن کے سوا کسی شے کے محتاج ہیں؟ کیوں؟ اجمال، قرآن میں سارا اجمال ہے، یعنی وہی جو مشہور باتیں ہیں، اقیم الصلاۃ، و صلاۃ کا کوئی طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں بتایا، نصاب کیا ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے، حج کیسے کرنا ہے، روزے کا وقت کیا ہوگا، فلاں ساری تفصیلات کچھ بھی نہیں ہے نا، تو گویا یہ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن بیان نبوی کا محتاج ہے، ایک خاص معنی میں کس کا محتاج ہے؟ بیان نبوی کا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب اگر وہ یہ کہیں کہ ہم بھی، یہ میں گاندھی صاحب والی، ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ بیان نبوی کا محتاج ہے، لیکن یہ بیان نبوی جس کی تم مثالیں دے رہے ہو تو تواتر سے آئے، بات واضح ہے کہ یعنی نماز کا طریقہ کیا ہے، بالکل رسول اللہ ہی بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق تواتر آگے منتقل کر دیا ہے، طبقاً عن طبق، ایک طبقہ دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے، یہاں تک کہ ہم تک پہنچا، اور ہمیں 100% یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہی فجر کی نماز تھی اور 4 رکعت ہی ظہر کی نماز تھی، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ خبر واحد ہے، تو محل نزاع کیا تھا؟ خبر واحد، محل نزاع کیا ہے؟ وہ خبر متواتر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ خبر واحد۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ خبر واحد کی حجیت بھی ایسے ہی تواتر سے، ہاں یہ بھی بہت زبردست بات ہے، ہم کہیں گے کہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم یا 2 قسم کی سنتیں مروی ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ کی اصطلاح میں ایک خبر الخاصہ عن الخاصہ ہے، ایک خبر العامہ عن العامہ ہے، ٹھیک ہے، خبر العامہ عن العامہ کیا ہے؟ خبر متواتر، خبر الخاصہ عن الخاصہ کیا ہے؟ خبر واحد، بات واضح۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ خبر الخاصہ عن الخاصہ تو ہوتی ہے وہ جزوی خبر واحد، لیکن خبر واحد حجت عملیات میں ہے کہ نہیں، یہ تو خبر العامہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی خبر الواحد، اب آپ کہیں بھائی خبر واحد ہے، مثلا کوئی خبر واحد بتانا کہ یکونن فی امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، شراب، ریشم اور یہ گانے بجانے کی چیزوں کو حلال کریں گے، جیسے بخاری میں یہ روایت آئی، یہ خبر واحد ہے، ٹھیک، یعنی یہ خبر واحد ہے، یہ خبر الخاصہ عن الخاصہ ہے، یہ تو ضمنی طور پہ حجت ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ اگر بالفرض یہ خبر واحد ہے
تو تب بھی اس سے حجیت کیسے نفی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ قطع کے درجے میں نہیں ہے، تو سارے محدثین فقہاء اسی کے قائل ہیں۔ لیکن کیا ظن غالب دین کی عملیات میں حجت ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات تو طبقہ ثابت ہے۔ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے، یہ بات کہ ظن غالب سے دین کی عملیات میں حجت ہے کہ نہیں، یہ صحابہ کے تواتر سے ثابت ہے، یہ فقہاء، علماء، صلحاء، تابعین، تبع تابعین سب سے ثابت ہے کہ خبر واحد دین کی عملیات میں، وہ خبر واحد جس میں ہمیں گمان غالب اس کی سچائی کا ہے، گمان غالب اس کی سچائی کا ہے، وہ دین میں حجت ہے، یہ بات خبر واحد سے ثابت ہے یا طبقہ ثابت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات فی نفسی کیسے ثابت ہے عبدالنصیر صاحب؟ یہ بات کیسے ثابت ہے؟ اگر بالفرض یہ بات بھی خبر واحد سے ثابت ہوتی تب ہم ایک کوشچن مارک اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اصول بھی ضمنی ہو جاتا۔ کیا ضمنی ہو جاتا؟ اصول۔ اب اس میں ضمنی شے کیا ہے؟ وہ ایک خبر واحد ضمنی ہوتی ہے لیکن اصول قطعی ہے۔ غور صاحب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اصول کیا قطعی ہوا؟ کیا قطعی؟ خبر واحد دین کی عملیات میں ان سے احکام شرعیہ کا ثبوت ہونا، یہ خبر واحد سے ثابت ہے، یہ خبر متواتر یعنی طبقہ عن طبقہ ثابت ہے، تواتر ثابت۔ تو یہ ایک وہ ہو گیا نا، اس میں ایک منطقی مغالطہ ہو گیا ان لوگوں کی طرف سے جو کہیں گے کہ خبر واحد دین میں حجت نہیں ہے اس لیے کہ وہ خبر واحد ہے، تو ہم کہیں گے کہ خبر واحد دین میں حجت ہے اس لیے کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے۔ بات والے ہیں تواتر کیسے حجت ہی؟ تو ان لوگوں کے ہاں بھی حجت ہے۔ نہیں، تواتر کا حجت ہونا کیوں ہے وہ ابھی ہم جب خبر متواتر دیکھیں گے نا یا تفصیل سے، تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ متواتر اس لیے حجت ہے کہ اس میں آپ کو یقین کامل ہو جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا۔ وہ بعض علماء نے اس کی مثال دی ہے گویا آپ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ اس وقت مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے ظہر کی، یہ آپ کو مجھے یقین ہے۔ اگر میں بالفرض یا انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے ظہر کی دیکھ لوں تو تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، مجھے تو شک ہی کوئی نہیں، یہی دین۔ اگر یہاں مجھے شک ہے کہ شاید 6 کو 4 بنا دیا امت نے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اچھا، وہ تو اصل میں ایک اور طریقے سے وہ اس کو آپ کہتے ہیں وہ دین کے پورے اسٹرکچر کو تاریخی بنا دیتے ہیں، وہ ایک اور فلسفہ ہے، یعنی وہ تو دین کا انکار ہے۔ وہ تو کیا ہے؟ دین زمان و مکان میں مقید ہوتا ہے، اس کا تعلق حجیت سنت سے نہیں ہے، حجیت قرآن سے بھی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک تو یہ تو انکار ہے۔ ابھی تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ جو بحر القرآن کی حجیت کے قائل ہیں، دین میں تواتر کی بھی حجیت کے قائل ہیں، دین میں معلوم من الدین بالضرورہ کی حجیت کے بھی قائل ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا جو تصور سنت ہے کہ وہ تواتر سے آنا چاہیے، تو ہمارے خیال میں تو یہ بات کہ خبر واحد حجت ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ یہ بات کس سے ثابت ہے؟ تواتر سے۔ اچھا، باقی آپ اگر وہ کہیں گے کہ اچھا بھی 2 قسمیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ہے وہ تواتر سے نقل ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک خبر واحد ہے، تو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اتنی سی بات کہ بھئی اس کا اہتمام اللہ کے رسول نے فرمایا ہی نہیں، لوگوں کو کہتے ہی نہیں تھے کہ آپ میری بات لکھو، لوگ اپنے طور پر لکھ لیا کر لیتے تھے، تو رسول اللہ نے اہتمام نہیں فرمایا، تو آپ نے کیسے اس کو دین میں جگہ دے دی؟ سوال تو ہے۔ تو ہم نے کیا اس کو دین میں وہی جگہ دے دی جو اس کو دے دی؟ یعنی ہم نے اس لیے تو فرق یہ بتا رہے ہیں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ اہتمام نہیں فرمایا جو اس کا فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس طرح دین کے معلوم من الدین بالضرورہ امور کو آگے نقل کیا، اس طرح آپ نے اہتمام اس کا تو نہیں فرمایا۔ تو کیا بعد میں آنے والوں نے اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا؟ ملحوظ خاطر رکھا۔ وہ کیا ملحوظ خاطر رکھا کہ انہوں نے اس کو درجہ کس کا دیا؟ قطع کا دیا، اور اس کو درجہ انہوں نے کیا قطع کا دیا؟ کیا خبر واحد میں سے کسی ایک خبر واحد کا انکار کرنا والا کافر ہو جاتا؟ کافر ہوتا نہیں ہوتا نا۔ معتزلہ کو ہم نے کافر نہیں کہا، وہ ہم آگے دیکھیں گے، حالانکہ وہ خبر تواتر تک پہنچ گئے تھے، پھر بھی کافر نہیں کہا۔ ہاں، اب اس لیے میں نے یہاں لفظ بولتے ہوئے کہا تھا کسی ایک خبر واحد کا انکار کر دیا۔
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خبر واحد کو بالکلیہ حجت نہیں مانتا، اب وہ ایک اصل دین کا انکار کر رہا ہے۔ کافر ہوتا ہے کہ نہیں قطع نظر اس کے، کافر ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ تعویل ہو فلاں ہو فلاں۔ ہم دیکھیں گے اس خبر واحد کے انکار کے نتیجے میں معلوم من الدین بالضرورہ کسی امر کا انکار تو لازم نہیں آ گیا۔ تکفیر کی اور بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ تواتر سے ثابت شدہ شے پر بھی اگر وہ معلوم من الدین بالضرورہ نہ ہو تکفیر نہیں ہوتی۔ تو ابھی وہ تکفیر کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے لیکن خبر واحد میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، 10 کا کر دیا، لیکن دلائل کی بنیاد پہ کیا، ترجیح کی بنیاد پہ کیا، تعویل کی بنیاد پہ کیا، چاہے وہ تعویل درست نہیں تھی، کافر نہیں ہوگا، بات واضح ہے۔ لیکن جو تواتر قطعی اور طبقی تواتر ہے، خاص طور پہ ہم جب تقسیم کریں گے تو تواتر کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہی کہا، بالکل فقہا نے خبر واحد سے کیا وہ عقیدہ ثابت کرتے ہیں جب تک قرائن مل کے علم کے درجے پر نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے میں قطع ضروری ہے، تو ہم خود کہہ رہے ہیں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں فرمایا، کیا نہ لکھوانے کا اہتمام فرمایا؟ اب یہ الگ سوال، یعنی یہ غور کیا وہ کہیں ٹھیک ہے لکھوانے کا نہیں فرمایا، اگرچہ ہمیں اس میں بھی اختلاف ہے، علماء نے کہا کہ بہت سی جگہوں پر آپ نے لکھنے کا کہا، لیکن بالفرض یعنی آپ نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول غصے میں بھی ہوتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، آپ ہر بات نہ لکھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جا کے کہا کہ مجھے کچھ بزرگ یہ فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتبوا فلا فوالذی نفس محمد بیدی لا یخرج منہ الا الحق، یہاں سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ بعض مقامات پر آپ نے کہا فلاں لوگوں کو اکتبوا لی فلان اکتبوا لی ابی شاہ، آپ خطبہ فرما رہے تھے، ایک صاحب ابو شاہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ مجھے لکھ کے چاہیے، میں نے لے کے جانا ہے، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لکھوانے کا خصوصی اہتمام نہیں کیا وہاں نہ لکھوانے کا خصوصی اہتمام بھی نہیں کیا۔ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث روایت کرنے سے روکا؟ یعنی کیا یہ کہا کہ خبردار، کیونکہ میری خبر واحد اور اس طرح کی باتیں جو ہیں جو میں مجلس میں بیٹھ کے کرتا ہوں یہ دین میں کوئی حجت نہیں ہے، ان سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، لہذا اس کو آگے نہ بیان کیا کرو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو روشن کرے، کیا سمع منی مقالتی فوعاها واداها كما سمع، اور پھر آپ نے فرمایا فرب مبلغ اوعى من سامع، ایک روایت میں فرمایا فرب مبلغ غیر فقیہ الی من هو افقہ منہ، کئی دفعہ مبلغ جو غیر فقیہ ہوتا ہے وہ کس تک بات پہنچا دیتا ہے جو زیادہ فقیہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا پہنچا دیے کرو۔ تو اب آپ کہیں یہاں تو تم سنت کا سنت سے استدلال کر رہے ہیں، اس میں کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم کہیں گے جب قرآن سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہو سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محض پیغامبر ہیں اور آپ کا قول حجت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ امام مالک علیہ الرحمہ اس سے دلیل پکڑتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر شدید ترین آیت ہے، وہ کیا ہے؟ خبردار رہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے امر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے ساری بات اللہ کے رسول کی چل رہی ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، آخر میں سورہ نور ختم کا ہوئی فليحذر الذين يخالفون عن امره۔ تو جب قرآن سے آپ یہ مقدمہ نہیں ثابت کر سکے اور قرآن سے یہ مقدمہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، تو اب ہم استدلال کریں گے آپ کے حدیث، اب ہمیں کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ ہم کہہ رہے ہیں چونکہ وہ بھی کس سے استدلال کر رہے ہیں، ویسے وہ بھی چند ایسی روایات سے کریں گے نا جو حدیث حضرت عمر نے منع کیا نہ لکھو، تو کہیں گے کہ تم کس میں استدلال کرو، تمہارے یہاں تو حجت ہی نہیں۔ تمہیں تو چاہیے کہ اگر تم اس خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تو خبر واحد سے خبر واحد کی اپنی حجت پر تو کوئی دلیل نہیں پکڑنی چاہیے۔ ہم تو مانتے ہیں اس لیے پکڑ رہے ہیں، ہم تو مانتے ہیں اس لیے پکڑ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ فقہاء نے کوئی کمی نہیں چھوڑی خبر العامہ، فقہاء اور علماء خبر العامہ اور خبر الخاصہ میں فرق کرنے میں انہوں نے اس کو ظن، اور یہاں پوری تحقیق کے بعد ظن غالب حاصل ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہ جو بھی خبر واحد منتقل ہو جائے بس اس سے ظن حاصل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو، موضوع ہو، اصول استدلال ہیں، علم حدیث ہے، علم اسماء الرجال ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو لہٰذا یہاں
فقہا علماء نے بالکل صحیح طریقے پر خبر الخاصہ عن الخاصہ اور خبر العامہ عن العامہ میں فرق بھی بتا دیا۔ تو اب اس کے بعد ایک آخری بات، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میرے تک پہنچا، میں نے سند پہ تحقیق کی، ظن غالب کیا حاصل ہوا کہ آپ نے فرمایا، وہ ظن غالب 95% بھی ہو سکتا ہے، بخاری کی روایت ہے 100% بھی ہو سکتا ہے، ویسے وہ خبر واحد میں بھی ہو سکتا ہے اگر محتف بالقرائن ہو، اس لیے احناف کے ہاں ایک الگ اصطلاح ہے جو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے، وہ خبر مشہور کی ہے، ہوتی خبر واحد ہے، علم دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا، میں نے تحقیق کی محدثین نے اور کہا کہ بھئی یہ ظن غالب ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے لیے اس قول سے کیا حکم ثابت ہوگا؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے، یعنی محل نزاع تو یہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میرے لیے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، اس سے نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں کچھ ثابت نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ظن ہے بالفرض، تو کیا یہ قول درست ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟ ظن غالب کا اعتبار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ظن غالب کا اعتبار شریعت کے قوانین، احکام، نصوص میں دیکھا جائے تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر جگہ ظن غالب، یعنی ظن غالب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مقدمہ آیا، آپ کو ظن غالب حاصل ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ فرما دیں گے اس کے آپ میں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، صحیح روایت کے مطابق ہے کہ ہو سکتا ہے زیادہ اچھی دلیل اس کے پاس ہو، میں فیصلہ کر دوں اور وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہوں، ممکن ہے نا؟ تو یہاں کس کا اعتبار کیا گیا؟ دلیل کا۔ وہ فی نفسی غلط ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فی نفسی ہی غلط ہونے کی احتمال کی وجہ سے کیا حکم صادر ہونے سے روک دیا جائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے امام شافعی نے الرسالہ میں بہت مثالیں دی، آپ نے فلاں جگہ 2 آدمی بھیجے، فلاں جگہ 3 آدمی بھیجے، ہر جگہ جا کر حجت تمام ہو رہی تھی، لیکن اس پر کچھ اور دلائل بھی مطلب جوابی دلائل بھی بنتے ہیں کہ وہ خود جا کے پتہ کر سکتے تھے اور قرائن بہت زیادہ تھے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں قرائن ہوتے ہیں، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی جو روایت ہے اس میں تو بہت زیادہ قرائن موجود ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک روایت ہوں گی، لیکن بالفرض صرف ظن غالب حاصل ہوا، میرے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی، میرے لیے اس کو ماننا فرض ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظن غالب کا کیا مطلب ہے؟ گمان غالب۔ اگر میں نہیں مانوں گا تو کس بنیاد پہ نہیں مانوں گا؟ نہیں، اگر میں انکار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دکھانا پڑے گا کہ اس میں ظن غالب اس بات کا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی۔ اگر میں یہ دکھا کر انکار کر دوں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، علماء کرتے رہتے ہیں، یعنی میں حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہوں، لیکن میں ضعیف بھی قرار نہ دے سکوں اور ظن غالب بھی حاصل ہو رہا ہے، اب میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں، احتمال رکھتے ہوئے کہ شاید اللہ کے رسول نے نہ فرمایا ہو، شاید احتمال رکھتے ہوئے، لیکن یہ احتمال عمل کرنے سے روکے گا یا اس کو عقیدہ بنانے سے روکے گا؟ عقیدہ بنانے سے۔ عقیدے سے میں بھی 100% عقیدہ بنانے سے، یہ تو عقیدہ بنانا بے شک احتمال غالب ہے کہ آپ نے فرمایا، لیکن عمل میں اس احتمال کذب کا ہونا جو احتمال مرجوح ہے وہ عقیدے میں تو معنی بن سکتا ہے، لیکن عمل میں عام انسانی عمل یہ ہے کہ وہ معنی نہیں بنتا، عمل کرنا فرض ہو جائے گا۔ لہذا اس کی بنیاد پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ خبر واحد سے حکم شرعی ثابت ہو جائے گا، یعنی حکم شرعی ثابت ہونے کا مطلب ہے حلال، حرام، اس کے بعد کیا ہے؟ مباح اور مستحب اور مکروہ، یہ 5 احکام شرعیہ خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں حجیت سنت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجیت سنت۔ اگلی نشست میں نا سنت اور حدیث، اس کی اقسام وغیرہ، اور احناف کے ہاں جو الگ سے قسم ہے، اور خبر متواتر کیا ہوتی ہے، اس سے علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ نے چاہا تو عرض کی جائے۔ مطلب حجیت سنت پر آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، تو وہ آپ لوگوں کو اتنی اس میں حاجت تو نہیں ہوگی، اور ویسے بھی ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ استدلال تھوڑا سا ذرا عقلی اور منطقی سا رہے، بنسبت یہ کہ وہ